بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سوشل میڈیا میں تو دیکھ لیا ہوگا جناب کہ خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور خورشید شاہ صاحب سے میں اس لیے آ کے بار بار ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، ان کو تنگ بھی کرتا ہوں، اور اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. کیونکہ میرے خیال میں اس وقت بہت گنے چنے سیاستدان رہ چکے ہیں جو کہ کلیئرٹی کے ساتھ کوئی بات کر سکتے ہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ دے وانٹ ٹو برنگ ان اے چینج. وہ چینج کیسے آ سکتی ہے؟ سولو فلائٹ لے کے تو مشکل ہو جائے گا، اپنے حلقے تک شاید ممکن ہو سکے، لیکن وین اٹ کمز ٹو دا لوور ہاؤس اینڈ اپر ہاؤس وہاں پہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کمبائنڈ ایفرٹ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کمپوننٹ جو ہے وہ مسنگ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رولر کوسٹر کی طرح یہاں پہ سیاست چل رہی ہوتی ہے ملک کے اندر. بٹ اینی ویز، اگر یہ کہا جائے کہ آج کے دور میں اسٹریٹ پاور شو کر کے اور حکومت گر جائے گی، کوئی بھی حکومت ہو، یس ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، لیکن گرانا مشکل ہوتا ہے. اور انٹل انلیس کو بہت بڑا یہاں پہ ریولوشن آ جائے، وہ آ جائے تو دین اٹس اے ڈفرینٹ بال گیم. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فوری طور پہ گر جائے گی، میرا نہیں خیال، مشکل ہو جائے گا. ویک ضرور ہو سکتی ہے، گرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو نیوکلیس ہے پاور کا وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوتا ہے. سو اس کو جب تک وہاں سے کوئی راضی نامہ نہ ہو اس وقت تک مشکل ہو جاتا ہے. ابھی سچویشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے سڑکوں پہ، اور کہتے ہیں جناب کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ڈیمانڈز ٹھیک ہیں، ان کے کنسرنز ٹھیک ہیں، اور وہ جو باتیں لے کے نکلے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ پرابلمز ہیں، جو عوام کے پرابلمز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. بجلی کا پرابلم ہے، دیر آر سو مینی ادر ایشوز، اور اس کو ڈسکس کرنا اس لیے یہاں پہ ٹائم ویسٹ کرنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ ایشوز ہمیں سب کو پتہ ہے. اور غریب آدمی جو ہے خودکشیاں کر رہا ہے، بجلی کے بل نہیں دے سک رہا، لیکن نو بڈی از پشڈ. پیپل سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور، ان کے لیے میرے خیال میں ایک اٹس اے روٹین میٹر. اب ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکے گا یا نہیں کیا جا سکے گا، ابھی تک تو ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آتی. 5 روپے تیل کی قیمت اوپر نیچے کر دینی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ اسی کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس سے اسیس کر کے اکارڈنگلی چینجز لائی جاتی ہیں. لیکن یوٹیلیٹیز عام آدمی کی اپروچ سے باہر، بلز عام آدمی کی اپروچ سے باہر، لیکن کسی کے پاس کوئی سلوشن نظر نہیں آتا. اگر ہم ریجن کی بات کریں تو 18-16 روپے کے حساب سے یونٹ چل رہا ہے. سو مچ سو کہ افغانستان میں بھی 18 روپے کا یونٹ چل رہا ہے بجلی کا، اور انڈیا دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، یہی 18-16 روپے کا یونٹ چل رہا ہے. 72 روپیز کا یونٹ اگر پاکستان میں ہوگا تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ اپنی پروڈکٹس کو کیسے وائبل بنائیں گے؟ تو کہا تو جاتا ہے جناب کہ وی وانٹ ٹو پل ان انویسٹمنٹ، بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے ایسے، لیکن کیسے؟ ان چیزوں پہ یہاں پہ خورشید شاہ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ خورشید شاہ صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی والے اگر مل جاتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ اور نکل جاتے ہیں یہاں پہ سڑکوں پہ، تو کیا بہت بڑا یہاں پہ کوئی ریولوشن آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. میں بہت لمبی تمہید باندھ گیا، لیکن میں ذرا تنگ ہوں، لوگ بھی تنگ ہیں، اور یہاں پہ ایشوز ہیں بہت زیادہ. لیکن پہلے میں ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ آنا چاہوں گا. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی والے مل کے دھرنے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں. اس سے کوئی یہاں پہ چینجز آ جائیں گی یہاں پہ پولیٹیکل سسٹم میں؟ دیکھیں مبشر بھائی، بات بڑی کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے. اس بجٹ کی بعد بہت کچھ ایسی چینجز آئی ہیں جس کو یہ ملک کا عوام برداشت نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے خود ہی اس بات کی واویلا کی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ملک کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کرنا پڑتا ہے، مگر اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو آج عوام چاہتا ہے اس کے برعکس ہو رہا ہے.
जहाँ तक जमात इस्लामी है या JUI है या PTI है, इनका एहतजाज होता है, क्योंकि इनका एहतजाज पहले भी हुए हैं, आज भी होंगे, कल भी होंगे, ये उनका राइट है। पब्लिक क्या रिस्पांस देती है, ये पब्लिक का राइट है। तो इसमें खौफजदा तो नहीं हो सकती हुकूमत, नहीं हो सकती। हाँ, ये उनका हक है, कर ले, परमन तरीके से कर ले, रियासत को चैलेंज न करे, तोड़ फोड़ न करे, बिल्कुल बाकी उनका हक है कि बैठे, एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे। यहाँ पे 1.5 साल भी एहतजाज चला है, 9 महीने भी एहतजाज चला है, 15 दिन भी चला है, एहतजाज होके ख़त्म भी हुआ है। मगर उससे हुकूमत चली जाए, हुकूमत नहीं जाती, मगर हुकूमत को जाना नहीं चाहिए, मगर मसले का हल निकालना चाहिए। जो महंगाई है, इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि किसान भी मजबूर है, हालात बहुत बुरे हैं। बिजली की महंगाई की बात आपने की है, इसमें कोई शक नहीं कि बिजली बड़ी महंगाई है। हमने ये क्रिमिनल कोताही क्यों की कि अभी तक अपने डैम्स नहीं बनाए हैं। हमने सोलर को अभी तक क्यों नहीं एक्सिस में लाए हैं कि एक्सिस पे आए, सोलर ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को फैसिलिटेट करे। पेट्रोल की जहाँ बात की आपने, इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी बाहर से डिज़ाइन होता है, बाहर से आता है, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड करते हैं। मगर जो उसमें हमारे तरफ से लेवीज हैं, उसमें कुछ चीज़ें कम करके, मैं हुकूमत में हूँ, मैं हमारी पार्टी सपोर्ट कर रही है पार्लियामेंट के अंदर, हम चाहे कि हुकूमत में नहीं है मगर हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम निकल नहीं सकते इस बात से कि ये कह दें कि हम हुकूमत में नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें ये बात पावर कराना चाहिए हुकूमत को कि हम भी आपकी कश्ती में हैं, हमें भी अपना रोल अदा करना है। हम पब्लिक के लोग हैं। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसने पब्लिक से निकल के अपने इक़्तिदार में आई है, किसी ज़ोर दबाव या किसी की साजिश के तहत नहीं आई है। हमारी जो बेसिक रूट्स है वो पब्लिक में है, तो हमें उस रूट्स को भी सेव करना पड़ेगा। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन शाह जी, जो रियलाइजेशन आप में है, जो आप सोच रहे हैं कि आप यूर हैंड इन ग्लव विद द गवर्नमेंट, विद द सिटिंग गवर्नमेंट, और अगर ये बात और ये सोच बाकी आपके पार्टी के लोगों के अंदर भी है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर चेंजेस लेके आनी है तो आप लोगों ने ही लेके आनी है, या कोई सोल्यूशन लेके आना है किसी चीज़ का, महंगाई का, तो वो आप लोगों ने लेके आना है। अगर वो डिले हो रहा है तो वो भी तो सारा मुद्दा आप पे पड़ता है ना, आप लोगों पे पड़ता है। इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी उसमें भी हम हकदार हैं, जो नेगेटिव होगी उसमें भी हम एग्जैक्टली। बराबर सो वो के शरीक बिल्कुल हैं। हैंड इन ग्लव हुआ है आप गवर्नमेंट के साथ। सो यू कैन नॉट से कि जनाब हम इससे बरी ज़िम्मा है, वो तो नहीं है। अब इसको कैसे हल किया जाएगा? नोबडी इज रेडी टू राइट सॉर्ट आउट इसके लिए दीस बैठना इश्यूज। चाहिए। नहीं, बैठने के लिए तो ये इसके बहुत लिए पुरानी बात हुकूमत को होगी। चाहिए कि अपने अलाइज के साथ बैठ के इन सारी चीज़ों को एड्रेस करें हम। लेकिन कि how? आया हमें IMF के साथ चल के पाकिस्तान की इकॉनमी को बिल्कुल तबाह बर्बाद करना है, या जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो भी चली जाए, या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी ना आए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अब नहीं आ रही। एग्जैक्टली। कोई कौन आएगा इस महंगाई के तूफान में, जहाँ पे कोई चीज़ भी आपको नहीं अवेलेबल, क्योंकि जो अब बाहर से आएगा बिजनेस करने, वो कमाने के लिए आएगा। ऑब्वियसली। जो इन्वेस्टमेंट कर लेके आएगा वो डबल लेके जाने के लिए आएगा। हाँ। इसलिए नहीं आएगा कि जाके मैं पाकिस्तान को बचाऊं। वो अपने अपने मफादात के तहत आएंगे। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के वसाइल बहुत ओपन है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, मगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि वो उसमें आके घुस के इन्वेस्टमेंट करे। तो 30-35 साल हो गए, मतलब कि नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, बीच में 4 साल PTI के भी लगा लें, ठीक है, और मुशर्रफ साहब का दौर शुरू का 3 साल तो ठीक था, उसके बाद वो भी लगा लें साथ। तो ये सारी चेंजेस तो उन लोगों ने लेके आनी थी ना जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हैं, जो हुकूमतों में रहे हैं। सो अगर आज इस नहज तक हम पहुंच गए हैं
تو اگر کوئی چیز سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہی تو کس کا ذمہ عوام کو دیں یا وہی ٹپیکل سینٹینس یوز کریں کہ عوام کو قربانی دینی پڑے گی؟ یہ بات بالکل صحیح ہے جو آپ کہتے ہیں. سب ہم کاریڈور میں رہے ہیں مگر اپنے اپنے کاریڈور میں ہم نے اپنے اپنے حصے کا مسئلہ حل کیا ہے. میں بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں. ایک پارٹی تھی پیپلز پارٹی 2008 میں آئی. ہم بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عوامی مسائل کو زیادہ سے زیادہ حل کرنے کی کوشش کی اور کیے بھی. ایگریکلچر کو ہم نے بہت بڑی سپورٹ دی اور فرسٹ ٹائم ہسٹری میں یہ ہوا. کر سکتے ہیں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم کر سکتے ہیں. ہوا بھی 11% جو ہماری اپنا ایگریکلچر تھی اس کی گروتھ ہوئی. 11% جو ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اس گروتھ کی وجہ سے جو سرکولیشن آف منی ہوئی یا سرکولیشن آف دی بزنس ہوا وہ بڑی تیزی کے ساتھ چلا. اور آپ کو اس کا بھی علم ہوگا کہ ان حالات میں ہم نے پاکستان کی اب تو یہ ہے کہ تنخواہ بڑھاؤ بھی نہیں بھی بڑھاؤ, ایک طرف بڑھاتے ہیں دوسری طرف کھینچ لیتے ہیں. نہیں اب تو تنخواہ بڑھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, وہی ہم نے ٹیکس میں ڈیویلیویشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے. نہیں, ڈیویلیویشن کے علاوہ بھی جو تنخواہ بڑھی وہ ٹیکس میں چلی گئی. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح بات. اس سے بھی زیادہ ایوریج لیں تو اس سے بھی زیادہ واپس لے لیا. جی ہاں. تو ہمارے زمانے میں پیسے تنخواہیں بڑھانے کے ساتھ سلیب بھی بڑھاتے تھے کہ اس کا فائدہ عوام تک جائے. پینشن بھی ہوتی تھی. یعنی جو انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی مگر آج یہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد ٹائم ہے جہاں پہ حکومت اوروں کے ساتھ نہ بیٹھے, اپنے لائش کے ساتھ بیٹھ جائے. اور بیٹھ کیوں کے نہیں بیٹھتے آپ لوگ؟ بیٹھ جانا چاہیے. نہیں, بیٹھ تو جانا چاہیے. حکومت کو بیٹھنا چاہیے. بڑی اچھی تھنکنگ ہے, پازیٹیو تھنکنگ ہے. وشفل سوچ ہے ہماری, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر بیٹھنا چاہیے. لیکن نہیں بیٹھ رہے نا. نہیں بیٹھ رہا. سو نو دیٹ مینس کہ آپ لوگ تو ایک طریقے سے ساتھ چپن ہوئے ہوئے نا گورنمنٹ کے. سو جو حکومت میں ہیں لوگ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے, دے ناٹ ٹیکنگ تھنگس سیریسلی. یہی ہو سکتا ہے, یہی سوچا جا سکتا ہے. بالکل یہ سوچا جا سکتا ہے. شاید نہیں بیٹھنا چاہتے یا کوئی اتنی بڑی مجبوری ہے. مجبوری کیا ہے؟ اتنی کوئی مجبوری ہے. میں حکومت کی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ نہیں بیٹھنا چاہتے. ان کی طرف سے بات کرو, ان کو کیا مجبوری ہے؟ اب یہ تو ان سے پوچھ سکتے ہیں ہم تو. بھائی آپ کو کیا مجبوری ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے بات ہوتی ہے جب تو آپ پبلک لوگ کو بھی ساتھ ہم مل دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ پارٹی ہم سوال کریں تو ہم ان سے پوچھیں. پبلک کو بھی یہ آ رہی ہے روڈوں پہ, باتیں بھی سن رہے ہیں, احتجاج بھی ہو رہا ہے, عدالتوں کا ایک مسئلہ سامنے آتا رہا ہے اور ایگزیکٹو کا مسئلہ آ رہا ہے, پارلیمنٹ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے. یہ سارے ایشوز ہیں جو اس وقت پاکستان کے پولیٹیکل سینیرو کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. سو یہ ٹھیک ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ بیٹھنے کی تو کوئی امید نظر نہیں آتی. کیونکہ اگر آپ لوگ بیٹھ کے, میں تو صرف اس کی بات کروں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بھی اگر بیٹھ گئے تو وہ بھی میرے خیال میں انسرٹینٹی کسی حد تک کم تو ہوگی, میلو ہو جائیں گی چیزیں. لیکن وہ میلو ہوتی ہوئی چیزیں میرے خیال میں سوٹ نہیں کرتی کسی کو. یہ ٹگ آف وار چلتی رہے بٹوین پنڈی اینڈ پی ٹی آئی, اور اس طرح کا روز ایک نئی ڈسپشن چلتی رہے, اور یہ ڈبہ جس کو ہم ٹی وی کہتے ہیں اس میں روز نئی نئی خبریں آتی رہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, تو وہ میرے خیال میں سوٹ کرتا ہے. اس وقت جو لوگ حکومت کے اندر بیٹھے ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے. جن لوگوں نے اس تباہی کی بنیاد رکھی ان کو سوٹ کر رہا ہے. سوٹ کرتا ہے نا. جن لوگوں نے اس معاشرت کو تباہ کر دیا تو ان کو تو سوٹ کر رہی ہے. پاور انجوائے کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, پاور انجوائے کرتے رہے. میری بات آپ نہیں سمجھے. جن حکومتوں نے اس نظام کو اپنی سیاست کی نظر کیا, اپنی سیاست کی, اپنی انا پہ قائم رہے اور ایک غلط طریقے سے حکومت کو سرو کرنے کی کوشش کی, یہ آج ان کا ہم بھگت رہے ہیں اور وہ بھگتتے رہیں گے. اچھا یہ بتائیں مجھے, جب یہاں پہ آرچ رائیولز جو ہے وہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی والے تھے, مطلب کہ عمران خان جو کچھ کہتے رہے سب کو پتہ ہے, مولانا صاحب کے بارے میں, مولانا صاحب جو کہتے رہے عمران خان کے بارے میں وہ بھی سب کو پتہ ہے, مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ آئس بریکنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مل کے بیٹھ سکتے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں آگے سے, آپ مسکرا رہے ہیں. بریکنگ پہ ہنس رہا ہوں میں کہ جب آپ کسی کو یہودی بن کے پھر ان سے ہاتھ ملاتے ہیں, اور جب خدا نخواستہ دوسرا جو لفظ استعمال کرتا تھا وہ کون, عمران, تو اس کے بعد آپ بیٹھ سکتے, گلے لگ سکتے ہیں, تو یہ انتہا ہے اس کو
मुनाफत कहा जाता है, सिर्फ किसी के लिए जमा होना पड़ता है, पब्लिक के लिए नहीं है वो। अच्छा, इसको मुनाफकत कहेंगे आप? वो क्या कहेंगे? तो कल आप किसी आप को लोग- कुछ कहे, आज किसी को वो कुछ हो जाए, हाँ। ये कैसे हो सकता है? हाँ। तो या तो आप कल गलत थे या आज गलत है। मोटिव्स आज मेरे ख्याल में एक है, मौलाना साहब का भी मोटिव एक ही है और इमरान खान का भी मोटिव एक ही है। सो वो वहाँ पे एक सोच मिलना शुरू हो गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और अगर आप लोग जो हैं, मैं आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो भी तो एक एफर्ट की थी, उन्होंने हाफ हार्टेड की हो या जैसे हमने भी की हो। प्रोटेस्ट किया था। नहीं, प्रोटेस्ट नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब आपने कोशिश की थी, जब इलेक्शंस के बाद, कि आप देयर वर चांसेस देयर कि यहाँ पे आप लोग मिल के, यानी कि पीटीआई के साथ मिल के हुकूमत बनाने के लिए भी किसी हद तक तैयार थे? नहीं थे। बिल्कुल हम नहीं थे। हमने ऑफर ज़रूर किया था पॉलिटिकली। किसको? कि पीटीआई को, कि उनके उस वक्त नंबर ज़्यादा थे, जो नंबर थे नून के, जो नंबर थे हमारे, उस नंबर में उनके नंबर ज़्यादा थे। तो हमने तो ऑफ़र किया था और आपने उसको खुद सुना था कि मुझे ऐसी हुकूमत नहीं बनानी। तो आपने ऑफर किया था कि हम मिल के हुकूमत बना लेते हैं। आप बनाए हुकूमत, पीटीआई का हक पीटीआई देता है, बना ले। आपने ये ऑफर किया था, तो ठीक है, किसके साथ भी मिलके बना सकते थे। ठीक है, लेकिन आप लोग बनाना चाह रहे थे मिल के नहीं, हम पीटीआई के साथ? हम नहीं बनाना चाहते थे। नहीं, आप नहीं बनाना चाहते, लेकिन आप ये कह रहे थे कि उस वक्त की बात करें जब वो सब चीज़ें आई थी उस वक्त, कि जनाब आप कह रहे थे कि जनाब पीटीआई हुकूमत बनाए। पीटीआई के वोट ज़्यादा थे, 92 थे या कुछ ऐसे ही थे, तो वो बनाए। अगर अभी जो है, अभी इनको रिजर्व सीट्स अगर मिल जाती हैं और ये सारे इनकी जो सारी जो अभी भी उनकी अगर अक्सरियत होती है तो आ जाए। नहीं, मैं अक्सरियत की बात नहीं, मैं कुछ और बात करने लगा हूँ। मैं ये बात करने लगा हूँ कि अगर इनके पास वो सारी सीटें आ जाती हैं वापस, जो जिसकी डिमांड कर रहे हैं, जिसका डिसीजन आया हुआ है, तो अगर ये आ जाती हैं तो क्या ये हो सकता है? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे हुकूमत को और पीपल्स पार्टी को मिल के बैठ के अवाम के लिए कोई रिलीफ का हल सोचना चाहिए। तो अगर नहीं सोचा जा रहा तो क्या ये मुमकिन है कि आप लोग मिल के कल को जब इनको मिल जाती है पीटीआई वालों को सीट, तो आप लोग पीटीआई के साथ मिलके कोई नो कॉन्फिडेंस मूव ला सकते हैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ? नहीं, हम मुल्क को ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस में नहीं डालेंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। उसका पहले ही मसला आ गया था, वो आपने देख लिया। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद स्टेबिलिटी नहीं आती, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में डिजास्टर जरूर आ जाता है। बिल्कुल है, कॉन्स्टिट्यूशन वो तो है, तो कहता है आप ला सकते कॉन्स्टिट्यूशन तो गुंजाइश देता है। हाँ देता है उसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी है, दुनिया में है जी, कि अक्सरियत में अगर कोई आ जाता है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करता है और जीत जाता है तो है, मगर हमारा तजुर्बा थोड़ा सा ख़राब रहा है। अच्छा, तो आप नहीं लाना चाहेंगे? अगर आप 6 महीने और इमरान खान को देते तो इमरान खान का नाम लेने वाला आज कोई नहीं होता। ऐसी पोजीशन उसकी, लेकिन वो सिचुएशन डिफरेंट थी ना, वो हो नहीं सकता था, मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है। ये आलम है। सो आप नहीं नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते? नहीं लाना चाहते। तो अगर आप नहीं नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते और आप हुकूमत भी आपके साथ बैठ के कोई हल तलाश नहीं करना चाहती, तो वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स? ये सारा सिस्टम फिर मेरे ख्याल में आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। आवाम के हक में ये है कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि मुल्क में आवाम क्या चाहती है। सोचने तो शायद हो गया ना? नहीं, हो नहीं गया है। बस सोचने की तो बात होगी ना। नहीं, वो हुई नहीं है, उनको सोचना पड़ेगा। नहीं, कब पड़ेगा? जब सारे नहीं बस हो जाएगी। नहीं, सारा नहीं बस नहीं हो सकती। नहीं, हो गई है ना उनसे। नहीं हुई है। अवाम की बस हो गई है। अवाम की बस हो गई है। वही कह रहा हूँ ना, सबकी बस हो गई है। हुकूमत की बस नहीं हुई है। नहीं, हुकूमत तो ठीक है ना, हुकूमत तो सत्य खैरन है। सो लेकिन पॉइंट ये है कि अवाम की तो बस होगी, उसकी तो चीखें निकल गई, वो तो फारग होगी। बिल्कुल, उसमें नो डाउट अवाम की चीखें निकल गई है। तो वो फिर अगर अवाम के बारे में अगर प्रॉब्लम्स हैं और अवाम के कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स नहीं हो रहे, जो लोग बैठे हुए हुकूमतों में, तो फिर तो फ़ायदा कोई ना हुआ इस पूरे सिस्टम का। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे पास अल्लाह ने सारे सोर्सेज दिए हैं, अल्लाह ने तो सारी चीज़ें दी हैं, हमारी वजह क्या है कि हम इतने पीछे होते जा रहे हैं। मैं तो ये सिंपल सा तो उनसे पूछे ना जिन्होंने यहाँ दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा रहे। नहीं, दुनिया ने क्या हाथ रोके हुए हमारे?
دنیا کو اب جا کے آپ کو کنڈیشن لگائیں گے نا، جب آپ پیسے مانگیں گے، آپ کے گھر میں دانے نہیں ہوں گے، لوگوں سے پیسے مانگیں گے تو لوگ اپنی کنڈیشن بھی رکھیں گے نا، وش لسٹ بھی ان کی ہوگی کہ ایسے کریں مس مینیج نہ ہو فنڈز، یہ اس طرح ایشو میں نہ لگیں پیسے عوام کے، تو وہ اپنی چیزیں ڈکٹیٹ تو کریں گے نا. نیچرلی جیسے قرضہ لیں گے وہ تو دیکھیں گے اس نہج تک جو ہم پہنچ گئے قرضہ ہیں جن کو دے رہے ہیں کہ ان کے پاس تو اس کے سکت. ذمہ دار تو وہ لوگ ہوئے نا جنہوں نے حکومتیں کی ہیں. عوام کا تو کوئی قصور نہیں اس میں کہ ہے. چلو ایک یہ بہت بڑی سٹوری ہے، بہت بڑی مجبوریاں ہیں کہ یہ کب سے ہم نے اس معاملے میں پڑھے، 70 کے بعد پڑھے تو کیوں پڑھے، 70 کے جھگڑوں میں پڑھے تو کیوں پڑھے. اب تو اس تو یہ وقت تو بنیاد تو حال پڑتی کی ہے. بات کریں. میں کہتا ہوں کہ بنیاد پڑتی ہے ہر چیز کی. پہلے قرضے کی بنیاد پاکستان کے اوپر نہیں تھی. پاکستان ان ملکوں میں تھا جو چھوٹے چھوٹے ملکوں کو وہ مدد تو کرتا ہم تھا. نے سن کے ہم تو وہ اچھی سٹوریاں سن کے نا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن آگے ہم کسی طرف نہیں چاہتے. آگے اور کیوں بگڑے، کیسے بگڑے، کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھے. نہیں وہ تو چلے ہوگی نا ریزن، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ریزن تو ان لوگوں کے ذمہ ڈلتے ہیں نا جو حکومتوں میں رہے. اب ہم کیوں نہیں آگے ٹھیک کر سکتے. بس ہوگی سارے دی، مطلب ملک کی بھی بس اب ہوگی بھی نا. ہم کوشش کریں. میں تو وشفل میری آپٹمسٹک اپروچ ہے آپ کی، وہ ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر سیریس ہو کے بیٹھ جائیں نہیں تو ہم بیٹھنے والا نہیں مسائل ہوتا شاید ہی نہیں ہوتا. مسائل سے نکل سکتے ہیں. نہیں وہ ویسے بیٹھ جائیں، کوئی ٹی او آرز نہ بنے ہو، کوئی آپ کوئی ایس او پی نہ بناؤ، ویسے بیٹھ جائیں، گپ لگا نہیں دیں، جب بیٹھنا پڑے گا میڈیا میں دکھاتے رہے لوگ 3 گھنٹے، جب وہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن حل بھی نکلے نا. ہم بیٹھیں گے تو ٹی او آر کے ساتھ ہی بیٹھیں گے نا. کب بیٹھیں گے؟ جب نہیں جب بھی بیٹھیں گے، جو بھی بیٹھے گا، جہاں بھی بیٹھیں گے، جس کو بھی سوچ ہے تو اگر کوئی بیٹھے گا تو ٹی او آر کے ساتھ بیٹھے گا. ویسے بیٹھ کے آج میٹنگ ہے بجلی کے بل بڑھانے ہیں، آج میٹنگ ہے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے ہیں، اس کو کیسے بڑھائیں، یہ میٹنگ نہیں کہہ رہا میں بہت بڑی میٹنگ کر رہا ہوں. بیٹھ کے سوچنا سب کو، کیونکہ آج ملک میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ صرف مہنگائی کی نہیں ہے، اور بھی بہت سے ایشوز ہیں. بالکل ہے، پورس بارڈر ہے، انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ایکسٹرنل ایشوز ہیں، بارڈر کا ایشو ہے، بالکل ہے، پورس بارڈر ہے نا جی. ملک کے حالات کا جو آپ کے نیبرنگ کنٹری ہے وہ کیا آپ کے لیے سوچ رہے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کا اثر آپ کے اوپر پڑ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حالات. تو پولیٹیشین نہیں کر رہے، یا جو لوگ who are calling the shots وہ نہیں کر رہے، یہی ہوا نا. پھر تو نہیں ہو رہا نا، خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. پھر کیا کریں پھر لوگ، پھر اسی لیے لوگ یہاں سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. بالکل جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے لوگ جا رہے ہیں. تو پھر کس کے ذمہ ڈالیں؟ ہمیں اپنے اکانومی کی جو ٹرمز ہیں، جو ڈیزائن ہے، اس کو بھی چینج کرنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس طریقے سے یہ چل رہا ہے یہاں پہ سسٹم سارا، میں اس طرف جانا چاہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی والے جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے کی حکومت جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اس سے پہلے جو حکومت تھی اس نے جو وہاں پہ غدر مچایا، ابھی جو حکومت ہے اس سے پچھلی جو حکومت تھی کے پی کے اندر، انہوں نے جو غدر وہاں پہ مچایا اس کی ایک لمبی داستان ہے، وہ بھی کسی وقت میں سامنے ضرور لے کے آؤں گا. لیکن ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ چل رہا ہے جو سسٹم، میں صوبوں کی بات کروں، یہ چلتا رہے گا، یا یہ آپ کے خیال میں جو ابھی نئی آوازیں آنی شروع ہوگی نا، لوگ رات کو سگار لگا کے نا بیٹھ جاتے ہیں اور وہ لمبا سا ایک سگار لگا لیتے ہیں، اس میں فلسفہ جھاڑتے ہیں، اور وہ فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ 3 مہینے بعد یہ حکومت چلی جائے گی. فلسفہ نہیں چلتا، ریئلٹی چلتی ہے. جو اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت کا حال ہے یا اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے لیے کو بہتر ہوگا. تو پھر اس کی کے پی کے میں اس پی ٹی آئی کی حکومت گرا دینی چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں گرا دینا چاہیے، وہ خود گرانا چاہتے ہیں. خود گرانا چاہتے ہیں؟ اچھا. اور معصوم بننے کے لیے خود گرانا چاہتے ہیں. وہ ایسی اسٹیٹمنٹ ان کی آتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں ذی شعور آدمی، ذی شعور ان کو تو سوٹ کرتا ہے شاہ جی، ان کو گرانا سوٹ نہیں کرتا. دیکھیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ خود گرانا چاہتے ہیں، ہم گرانا نہیں چاہتے. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اگر پی ٹی آئی والے خود اگر اپنی حکومت کے پی کے میں گرانا چاہیں تو ان کو تو سوٹ نہیں کرے گا. اس لیے سوٹ نہیں کرے گا، میں بتا جس طریقے سے ان کو یہاں پہ ان کے جاتے ہیں نا لوگ، وہاں پہ کے پی کے میں جاتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے، یا وہ جا کے وہاں پہ عدالتوں میں جاتے ہیں وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے ان کو، تو ان کی حکومت نہ آئی تو ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ دیکھیں
ये सोच हो तो ये बातें ना हो। उनके पास सोच नहीं है। अगर सोच होती तो उनकी हुकूमत नहीं जाती, वो इन हालात में नहीं पहुंचते, नहीं तो हम कई दफा आप इन और मैं मसाइल में डिस्कस नहीं कर चुके पहुंचते। हैं कि जब अभी क्या बेनजीर भुट्टो ज़ी-शऊर 17 सीटों के साथ बैठ सकती थी तो ये भी बैठ सकते थे 9 पर। ज़ी-शऊर आदमी 9 मई का वाक़या कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी, फौज के अदारों पे ऊपर डायरेक्ट हमला कर सकता है, ज़ी-शऊर तो नहीं कर सकता इन हालात में। और जो अभी आप जैसे कहा कि मुझे याद है, मैं आपको बता दूं कि जब हमने 17 सीटें ली थी खुल के हमसे हुआ था, मगर हमने बैठे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बैठे, बेनजीर भुट्टो बैठी। ऐसे हालात में बैठे, और उसके बाद हमें बड़ा प्रेशराइज किया गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। हाँ तो मोहतरमा ने, आपको याद होगा, आपको तो याद होगा, अपनी जब पहली स्पीच की थी तो उसमें नवाज शरीफ को यकीन दिलाया था। ये नहीं कहा था कि मैं लड़ूंगी तुमसे, इस्तीफ़ा दूंगी, हाउस को चलने नहीं दूंगी, आवाम के साथ बाहर हूँ, ये नहीं कहा था। उसने कहा था कि मैं मज़ीद पार्लियामेंट को रिवॉल्विंग चेयर बनने नहीं दूंगी। ये लफ्ज़ हैं उसकी स्पीच के पहले दिन बिल्कुल की ठीक, स्पीच। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मगर क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिक्स करना चाहते थे। आपके ख्याल में इमरान खान पॉलिटिकल नहीं है? नहीं, और उसको पॉलिटिकल लोग कहना ही मैं समझता हूँ बेवकूफ़ है। अच्छा, पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल होता तो इन हालात में नहीं पहुंचता। पॉलिटिकल होता तो अपना रोज़ पार्लियामेंट्री लीडर चेंज नहीं करता। पॉलिटिकल होता तो फिनांस मिनिस्टरों को रोज़ चेंज नहीं करता। पॉलिटिकल होता तो अपनी कैबिनेट को रोज़ चेंज नहीं करता। पॉलिटिकल होता तो उनके जो सीनियर लोग थे उनके छोड़ के चले गए, और आज वो जो बोल रहे हैं सुनने के काबिल है। क्या बोलते हैं उनके लिए, क्या रिमार्क्स। कौन से लोगों की बात करें आप? बहुत से जो उनको छोड़ के गए हैं। कोई नाम? नाम अब लेना आप समझते हैं कि मैं क्यों नाम दूं? नहीं, ऐसे कौन से कोई नाम है जिसमें नाम तो आपको सब पता है। ब्रैड पिट छोड़ के चला गया, कोई टॉम क्रूज छोड़ के चला गया, कौन चला कोई गया? टॉम क्रूज हो, ब्रैडफोर्ड हो, कोई भी हो, हाँ। खुर्शीद शाह हो, या जो भी हो जो उनके साथ था, वो आज क्या बोलते हैं, उनके लिए क्या रिमार्क्स बोलते हैं। अच्छा, सो आप मैं ये उनके जाती मामलात में तो नहीं पढ़ता क्या अच्छा। बोलते हैं, मगर उनके जो मेन स्टॉल तो वर्ड्स फिर थे, उनके पास जो ये सपोर्ट है, ये सारी सपोर्ट इसलिए हुई है पीटीआई के साथ सपोर्ट, क्योंकि जिस वक्त उनकी हुकूमत गिरी पीटीआई की, उस वक्त तो ग्राफ उनका 9% पे या 7% पे था, ऐसे नीचे गिरा हुआ था पीटीआई का ग्राफ, ठीक है, जब नो कॉन्फिडेंस हुई। उसके बाद उसको सपोर्ट मिलना शुरू होगी पीटीआई को। वो इसलिए मिलना शुरू होगी कि बाकी जो लोग आए थे, 13-14 जमातें जब आई, तो लोगों का रिएक्शन आया कि यार ये लोग क्यों आगे फिर दोबारा, ये रिएक्शन था या कोई और वजह थी सपोर्ट मिलना शुरू होगी पीटीआई? देखें, लोगों का सोच ये थी कि या फैसले ऐसे आने शुरू इमरान होंगे? इमरान जब जाएगा हाँ, तो इलेक्शन होंगे, अच्छा जो इलेक्शन नहीं हुए। अच्छा, ओके। उस चीज़ ने लोगों को कुछ हमारी नफरत में, कुछ उसकी मोहब्बत में, कुछ न्यूट्रल लोग मैदान में आ गए। सो आप लोगों से लोगों को नफरत होनी शुरू, ये कह रहे हैं आप? नेचुरली हमसे नाराज़गी हुई कि ये हुकूमत में क्यों, हमने तो कहा था ख़त्म करो, हाँ। नए तरीके से मैंडेट लेके आओ। हाँ। हमें नया मैंडेट चाहिए था, पर कुछ लोग थे उस वक्त जो चाहते थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो और हुकूमत को चलना चाहिए, हम 16 महीने में बेहतर कर सकते हैं, जो बेहतर नहीं हुआ, बदतर हुआ। कि नो कॉन्फिडेंस मूव जो है कि ये अवर्ट हो सकती थी कोई कि नहीं हो सकती थी? नहीं, नो कॉन्फिडेंस मूव अगर कर भी दिया था तो उसका हल सिर्फ ये था कि उसी वक्त इलेक्शन का अनाउंस कर देते, जो कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, जिससे लोगों ने रिएक्ट किया। रिएक्शन हुआ और इसकी वजह से लोग उस तरफ इमरान खान की सपोर्ट में निकल पड़े। दिस इज व्हाट यू सेइंग, राइट? उसी कुएं की तरफ जाने लगे जिस कुएं में गिर चुके थे। नवाज शरीफ साहब अपना रिवाइव कर सकेंगे सारा अपना परसेप्शन? ये सियासत है, कुछ नहीं कहा जाता, कब कोई आसमान पे होता है, कब ज़मीन पे होता है, ये वक्त के साथ चलता है। पहले आपने क्या किया है, आपको क्या करना चाहिए, आपका ग्राउंड क्या है, पॉलिटिकल पास्ट ग्राउंड क्या है, आप कर सकते नहीं कर सकते, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है वापस आने के लिए, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मियां नवाज शरीफ साहब का वापस आना मुश्किल है। दिस इज व्हाट यू सेइंग? देखिए, मैं 17 सीटें लेके भी वापस आया, ठीक है, तो इसमें मैंने आपसे जैसे कहा कुछ कहा नहीं जाता, ठीक है। मगर जो मौजूदा हालात हैं उसमें नेचुरली जब हमारा ग्राफ नीचे आ रहा है महंगाई की वजह से, तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता तो हम आगे आएंगे।
پھر موقع ملے پھر ہم کچھ کرتے، کچھ ایسا کر سکتے ہیں اس سے بہتری آ جائے، لوگ پیچھے آ جائیں۔ مولانا صاحب بننا چاہ رہے تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کی خواہش تھی، ٹھیک ہے نا، تو مولانا صاحب کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اور جہاں تک میری نالج ہے آصف زرداری صاحب کی اور مولانا صاحب کی بڑے اچھے ریلیشن شپ رہے ہیں، بڑے کمفرٹیبل ریلیشن شپ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران بھی، اس سے پہلے بھی، اور بڑا پرانا ایک ان کا رکھ رکھا ہوا ہے آپس میں۔ وہ کہاں پہ جا کے گڑبڑ ہوگی ساری؟ اسی وجہ سے کہ ان کو پریزیڈنٹ نہیں بنایا گیا، نامینیٹ نہیں یہ تو کیا آپ گیا؟ مولانا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، تسی اپنی تے دس دیو نا۔ اپنے جو دس رہے ہیں کہ ہم تو ممبر تھے، ہم تو خواہش مند تھے۔ اب نہیں، مولانا کی خواہش ہمارے تک تو نہیں آئی، مولانا کی خواہش اگر آئی ہوگی تو مسلم لیگ نون کے پاس آئی ہوگی۔ وہ مسلم لیگ نون کے پاس تو آئی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پچ ہمیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے نہیں کہا کہ مولانا یہ کہتا ہے ان کو دینا ہے، پتہ تو تھا نا آپ کو، پتہ تو سب کچھ ہوتا ہے آپ کو، تو پھر بھی سوال کرتے ہیں۔ لیکن پتہ تو آپ کو بھی تھا نا کہ نون لیگ نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے۔ نہیں، بطور نون لیگ کے جب باتیں ہوئی انہوں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، نہیں کمٹمنٹ کی تھی؟ کوئی کمٹمنٹ بطور ان کے کہ ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ اچھا، نون لیگ کی کوئی دیکھیں کمٹمنٹ نہیں نا، تھی؟ یہ تو نیچرل بات تھی نا کہ ہمارے پاس 68 ووٹ تھے اور 6 ووٹوں والا پریزیڈنٹ بن جائے اور ہم بیٹھ کے تالیاں بجائیں۔ اس حکومتوں میں جو کولیشن گورنمنٹ نہیں، بنتی آپ ہے، کی تو سپورٹ ہونی تھی نا، آپ کی تو، آپ اگر مولانا صاحب کو نامینیٹ کرتے تو آپ کی تو سپورٹ ہوتی نا اس طرف، ٹھیک ہے۔ اور جیسے نون لیگ والوں، مطلب کہا جاتا ہے، آپ نے کہا جی نہیں تھی کمٹمنٹ نون لیگ کی مولانا صاحب کے ساتھ کوئی، یہی کہا نا آپ؟ 2013 میں ہم نے مولانا صاحب کو، مجھے بہت عزت ہے، احترام ہے، بیچ میں بھیجا کہ نون سے بات کرو کہ پریزیڈنٹ ہمارا ہو۔ اچھا، مولانا صاحب کو بھیجا، مولانا صاحب واپس آ کے کہتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم بن جاؤ۔ تو ایک بڑی پرانی مثال ہے، میں مسلم سے تھا، تو یہ بات بھی ہوئی تھی مطلب 2013 میں 13 میں۔ آپ لوگوں نے بھیجا نون لیگ کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ آپ نے کہا کہ جناب ہم لوگوں بنایا کو، کہ ہم ہمارے امیدوار کی مدد کریں۔ مطلب پیپلز پارٹی کے بندے کی مدد کریں، وہ پریزیڈنٹ بنے، لیکن مولانا صاحب واپس آئے، آپ کو آ کے انہوں نے کہا کہ وہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑیں، آپ بنے پریزیڈنٹ۔ یہ 2013 کی بات ہے۔ 13 کی بات ہے۔ بڑا قصہ سنایا آپ نے یار، مطلب اس کی مثال جو ہے میں سمجھ گیا ہوں، لیکن وہ آپ دینا نہیں چاہ رہے، مسکرا رہے ہیں آپ، تو میں سمجھ آ رہی ہے مجھے بات کی۔ تو میں ٹی وی پہ ایسی باتیں کر رہا ہوں، کوئی غلط بات تو نہیں کروں؟ نہیں نہیں، آپ ویسے بھی غلط بات نہیں کرتے، آپ، مجھے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اسلام آباد میں آ کے شام کو تیار بہت زیادہ ہوتے ہیں اور تیار ہو کے نکل جاتے ہیں کہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی بات کی۔ سکھر میں تو آپ شام کو تیار ہو کے اتنا نہیں نکلتے، سکھر کراچی میں آپ اتنا تیار ہو کے شام کو نہیں نکلتے، تو یہ اسلام آباد میں کدھر جاتے ہیں آپ رات کو، میں آپ کے کیموفلاج ہو لیے، جاتے ہیں۔ میں تو آپ کے لیے تیار ہو کے بیٹھا۔ نہیں نہیں، میرے لیے کوئی تیار ہوتے ہیں، میں تو کسی اور، جناب بالکل مجھے آپ کے لیے تیار ہونا میں پڑتا تو ہے۔ آج آیا ہوں نا، آج آپ نے مجھے تیار میں کروایا ہے، آج آیا ہوں تو آپ نے زیادتی یہ بات ہاں، کی ہے، تو آپ، آج ہی تیار میں ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ نے گھر جائیں گے، آپ کے تعلقات نہیں خراب نہیں، ہوں گے۔ میرے گھر سے نہیں ڈر رہا، تیار ہونے کی بات کر رہا ہوں نہیں وہ، کہ یہ آپ نے مجھے نہیں آپ اٹھایا کا ہے فون بھی نہیں ملتا بعد میں، نیند سے اٹھا کے مجھے تیار نہیں کروا کے شاید اس کے بٹھائے۔ بعد آپ کا فون بھی نہیں ملتا، آپ فون بھی، فون تو ہے ہی نہیں میرے پاس۔ نہیں وہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے فون بند کر دیتا ہے وہ سارا، فون چلو، بند ہو جاتے ہیں آپ کے شام کچھ کو۔ باتیں آپ ٹھیک ہوتی ہوں گی شاید، نہیں ٹھیک ہوتی ہے شاید، سیاسی بیان نہیں چاہیے یہاں پہ۔ تو ہم آخر سیاستدان ہیں، پھٹے کپڑوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے آپ کے سامنے، نہیں نہیں، پھٹا کوٹ، آپ سمجھ کھلے رہے ہوئے ہیں، بال، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مٹی دھول پڑی نہیں ہوئی۔ مٹی دھول تو نہیں پڑی ہوئی، لیکن میں سمجھ آپ آ، جیلس کیوں ہوتے ہیں؟ میں، ہاں یہ بات ہو سکتی ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں جیلس ہو رہا ہوں۔ اور میں آج تیار نہیں ہوا ہوں، خوشی سے ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے، آج کیا ہوگا۔ یہ بات صحیح ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس میں کلیش آف انٹرسٹ آ سکتا ہے۔ بالکل آ سکتا ہے، آپ پھولوں والی قمیض پہنے یا کالر پہ پھول، ہم کالج کے زمانے میں یہ پہنتے تھے، تو میں بھی کالج کا ہی سمجھ لینا، تو مجھے بھی، ابھی تو پرانی یادوں کو جی رہے ہیں۔ آپ بس یہی سمجھ لیں، چلیں جو بھی ہے۔ شاہ جی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، بہت بہت شکریہ آپ کا۔